جھولے میں بیٹھ گئے جھولے میں بیٹھ گئے بھائی. السلام علیکم چانڈیو صاحب. وہ جھولے میں بیٹھنے کا کیا سلسلہ ہے؟ سیٹنگ کر لوں میں نے 1 منٹ. وہ کیا ہو گیا چانڈیو بھائی؟ جی جی السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ آواز آ رہی ہے. الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. وہ جھولے میں بیٹھ گئے. کیا کریں بھائی؟ سپاہی صاحبہ والوں نے اب آپ کو جھولے پہ بٹھانا شروع کر دیا ہے. سپاہی صاحب والے کیوں بٹھائیں گے؟ مدرسے سپاہی صحابہ کے مدرسے میں ان کے طلاب کے لیے جھولے پہ رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ حالت ہے ان کی. آپ کو ایران میں مدرسوں سے بہت تکلیف تھی نا. آپ کو ادھر جھولے پہ بٹھایا مولویوں نے. چھوڑو ایران میں مدرسے. آپ کے ابو نے آپ کو چھوڑا کہ کم میں جا کے پڑھے گا مگر آپ کا کام اتر گیا وہاں پہ نا. دیکھ جھولے پہ تو آپ بیٹھے نا. مدرسے میں مولویوں نے جھولے پہ تو آپ کو بٹھایا نا. خوش بھی ہے مدرسے میں کہ مولویوں نے جھولے میں بٹھایا. اب دیکھیں جی صحیح نا. آپ کے والد صاحب بڑے معتقد تھے ایران کے علماء کے. آپ میرے والد کا نام بھی نہیں جانتے. میرے والد کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے. میرے والد کے مطلب کچھ سنا بھی نہیں. غلط بیانی نہ کرو. جو کچھ سامنے ہے سب کے سامنے ہے. چانڈیو صاحب کو مولویوں نے جھولا فراہم کیا مدرسے میں. ایران سپاہی صحابہ کے مولویوں نے جھولے میں بٹھایا ہے. اب اس کس بات کی نشاندہی کرتا ہے یہ بات سب اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال تشریف آوری کا بڑا شکریہ. نہیں ابھی ہوگا. اگلے ہفتے بھی ہوگا. ابھی بھی ہوگا. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. جھولے والے چانڈیو صاحب. خلافت اور قرآن شریف کریں گے مناظرہ. خلافت پہ آپ نے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں قرآن اور خلافت یعنی قرآن سے ثابت کرنی ہوگی خلافت. میں ثابت کروں گا. کیا مطلب خلافت کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ ہم خلافت کو مثلا خلافت سے آپ کا کیا مراد ہے کہ ہم نے اس کو ہو جائیں کہ خلافت پر آپ مناظرے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ پہلے آپ اپنا ہدف تو بتائیں نا. میں تو تیار ہوتا ہوں ہمیشہ تیار ہوتا ہوں. آپ اپنا وہ ایکسپلین کریں نا خلافت سے مراد کیا آپ چیز کا. تو قرآن خلافت کہے گا ہم اسی کو خلافت کہیں گے. خلافت کیا مطلب ہے؟ خلافت کی آپ تعریف تو کریں نا. میں کروں گا نا قرآن سے خلافت کی تعریف کروں گا. چلے بھائی وہ کون سی قرآن؟ وہی قرآن جو بکری کا اصلی. آپ لوگوں کے اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے نا. وہ یہی قرآن جو ہے ہمارے پاس یہی ہے جو بچ گیا. بکری سے جو بچ گیا نا وہ اصلی تو بکری کہا گیا نا. قرآن کو کھانے کی چیز ہے کہ بکری کھائے گی. وہ تو وہ اپنے سنت سے پوچھو. اہل سنت سے پوچھو. مسلم سے پوچھو. سنن ابن ماجہ سے پوچھو کہ کیسے کہا گئی ہے. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کھایا تھا؟ جی قرآن کوئی کھانے کی چیز ہے؟ مولوی تو قرآن بھی کھا لیتے ہیں. سنت بھی کھا لیتے ہیں. سب کھا لیتے ہیں. بکری کھا جائے گی. جی میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اب اس کو بکری کھا سکتی ہے؟ قرآن کوئی کھانے کی چیز ہے؟ وہ آپ کی اماں جان بتا رہی ہے نا کہ وہ بستر کے نیچے اس پہ رکھ کے اس پہ سوتی تھیں تو بکری آ گئی. ہاں بکری آ گئی. اسے کھا لے یا بھائی. ہاں وہ تو آپ کی کتاب میں لکھی ہے نا. دیکھیں بکری جو ہے نا بہت ساری چیزیں کو کھاتا ہے. کاغذ کو کھا لیتا ہے بکری کاغذ کو. بالخصوص اس زمانے میں قرآن بھی پتیوں پہ لکھا جاتا تھا نا. ہاں کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوگا. کوئی کسی چیز پہ لکھا ہوگا نا تو اس نے کھا لیا. قرآن کھا گیا. یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ قرآن پاک کا فیصلہ روایت سے کریں گے. یہ سمجھ لیں ناظرین سن لیں قرآن پاک دیکھیں یہ موضوع سے ہٹ رہا ہے. میں پھر بھی آپ کو اس کے تمام جو یہ ہمارے چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بکری نے کیسے قرآن کھا لی. آپ کیوں اتنے اور سنو ایک تمہاری کتاب ہے دیکھو. ایک منٹ یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ. کتاب کون سی ہے چانڈیو صاحب؟ یہ سنن ابن ماجہ ہے.
ہم دکھا دیتے کہ بکری نے قرآن کے اصلی قرآن کیسے کھا لی. سنو نا بات تو سنو, جواب دے رہا ہوں. کس چیز کا جواب دے رہے ہو تم؟ جواب دے دو. انشاءاللہ جو تعریف قرآن پر تمہارے جو بھی اشکالات سوالات سب کا جامع جواب دے رہا ہوں تسلی سے. آپ کتنے مہینوں کے بعد آیا ہوں, تسلی سے سنیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کسی سالس کو بٹھا دیں, موڈیٹر پتہ نہیں کیا آپ اس کو بولتے ہیں, اس کو آپ بیچ میں لائیں, وہ آپ کو پابند بنائے, ہمیں بھی پابند بنائے. ٹھیک ہے جی سر, صحیح ہے. ابھی آپ کا نہیں, وہ بھی میرے بھائی, وہ بھی پیش کر رہے ہیں, وہ بھی آ جائیں گے. ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ قلندر صاحب سالس ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی قلندر صاحب, خوش ہیں, خیریت ہے؟ الحمد. آپ کو گزارش یہ ہے کہ ہمیں, اگر میں زیادتی کروں ٹائم لینے میں یا ان کی تقریر میں بات کروں تو آپ مجھے اسی وقت روک دیں کہ بھائی اس کے ٹائم میں آپ بات نہ کریں. اگر وہ میرے ٹائم میں بات کریں تو آپ ان کو پابند بنا دینا کہ میں وہ خاموش رہے میری باری میں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جو بات کی تعریف ہے, ٹھیک ہے میری بات ذرا ایک منٹ سنیں. ابھی آغا جان آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے خلافت بات کرنی ہے, آپ کا کیا ادعا ہے, اس پہ ذرا آپ سے سوال پوچھا. جی میں ادعا بتاؤں خلافت کا, اس کا ایک بھی. اب آواز صحیح ہے جعفر بھائی؟ ٹھیک ہے. ہاں جانڈیو صاحب, تو اس حوالے سے آغا صاحب نے آپ کے اوپر سوال کیا تھا کہ وہ ایک مقدمہ بن جائے, پھر اس کے بعد جو ہے نا شرائط طے کر لے, ٹرن رکھ لے کہ اتنا ہم نے رکھنا ہے, وہ ٹینشن آپ نہ لیں. لیکن آج جو ہے نا اب مناظرے کے لیے دوسرے ایک صاحب آ رہے, اگر ابھی سے شروع کر دیا تو پھر تو معاملہ جو ہے نا ادھر ادھر ہو جائے گا. تو ابھی ہمارے بھائی ہیں, وہ جائیں گے, مسئلہ نہیں ہے. ابھی جو آپ خلافت کے لیے جو معاویہ بھائی بھی آ چکے ہیں, تو آپ خلافت کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا, وہ آپ ذرا اپنے سامنے رکھے کہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں, آپ کے اس بات کا میں رد کرنا چاہتا ہوں, اپنا سامنے رکھیں. ہاں شرائط طے کر لیں 5 منٹ میں. بات ہوگی, ابھی یہ بھاگ رہا ہے اللہ یاری, تو آپ وہ بات کریں. نہیں وہ نہیں بھاگے گا, اس کا ٹینشن آپ نہ لیں, میں رہوں گا بیچ میں, اور ٹینشن آپ نہ لیں. بھاگ رہا ہے نا, اسے بولو نا, بات کریں نا, خلافت کو. اچھا نہیں بھائی, میں بات کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے, میں بات کرتا ہوں. پہلے بات ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ بکری, ہاں لوگ بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ بکری نے قرآن کیسے کھا لیا ہے. اب مجھے بات کرنے دو نا, یہ میں دکھا دوں کہ بکری نے قرآن کیسے کھا لیا. بھائی یہ تو اگر ہم اپنی بات بتائیں نا, آپ نے جس بات کا مذاق اڑایا نا وہ واقعی مزاحیہ بات ہے, لیکن یہ کامیڈی جو ہے آپ لوگوں کی کتب میں ہے نا, یہ ہماری کتب میں تو نہیں ہے. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ. آپ دیکھو بھائی, ہے یعنی وہ ابھی نظر آئے گا نا, سنن ابن ماجہ, چاپ دار الفکر, 2008 میں چھپی ہے نا. چانڈیو صاحب ایک منٹ, یہ صفحہ نمبر 400 کتنا ہے, 453 ہے, صفحہ نمبر ہے 453. باب رضاء الکبیر, رضاء الکبیر کی باب ہے, 1944 نمبر حدیث ہے, عائشہ سے روایت ہے, اور دوسری سند بھی عائشہ سے ہے. 2 سند اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا لقد انزلت آیت الرجم, لقد نزلت, اللہ نے آئے نازل فرمایا, آئے رجم نازل فرمایا. ورضاعۃ الکبیر 10, اور مرد کو, بڑے آدمی کو, جیسے آپ کی داڑھی ہے اس طرح آدمی کو 10 دفعہ اگر کوئی عورت چھاتی دے دے تو وہ محرم بن جاتا ہے. اچھا, وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ, ایک بستر تھی میری, میں اس بستر پہ سوتی تھی, اس کے نیچے میں کسی قرآن کو رکھتی تھی اور اس پہ جا کے میں سوتی تھی, ٹھیک ہے نا. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم مشغول ہو گئے, دخل داجن فأکلها, تو ایک جانور, بکری جیسا جانور داخل ہو گیا اور اس نے اس کو کھا لیا, قرآن کو کھا لیا. صحیح ہے, تو یہ آپ نہ کہیں کہ قرآن نے کو کیسے کھا لیا. بھائی جواب دے دو. ٹھیک ہے, ابھی کتنا ٹائم ہے میرے لیے جواب کے لیے؟ جواب کیا ہے بھائی, جواب کیا دیں گے بھائی, ابھی مناظرہ تھوڑی آپ سے. آپ نے پوچھا تھا کہ بکری کیسے کھاتا ہے قرآن. چانڈیو بھائی میری بات سنیں, روایت پڑھی, اس میں قرآن کھانے کی بات نہیں بلکہ کھجور کے پتے کھانے کی بات ہے. کس چیز کی آیات صرف کھجور کے پتوں پر نہیں تھی, تمام صحابہ کو یاد تھی, حضرت ابو بکر صدیق کو یاد تھی, حضرت عمر فاروق کو, حضرت عثمان غنی کو, حضرت علی المرتضیٰ کو, تمام صحابہ کو, یہ تینوں وہ کہاں ہے, وہ رضاۃ العشر والی آیا کہاں ہے بھائی,
اگر یاد ہے تو لکھا کیوں نہیں پھر قرآن میں؟ بنائے نا کھجور کے پتے کھائے ہیں، قرآن نہیں کھایا۔ دوسری بات آپ سمجھ لیں، یہ جو کھجور کے پتوں پر 3 آیات لکھی ہوئی تھی، یہ حضرت عائشہ کو بھی یاد تھی، تمام صحابہ کو یاد تھی، اس پر بحث موجود ہے احادیث میں۔ یعنی کھجور کے پتے کھائیں، قرآن کھانے کی بات نہیں۔ اور دوسری بات تمام ناظرین سمجھ لیں، پوری بخاری، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، اصول کافی، ملا یحضر الفقی، تمام تاریخ کتابیں، تمام احادیث کی کتابیں قرآن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے مقابلے میں بھی نہیں ہے، با کے برابر بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک پر مناظرے کے لیے، بحث کے لیے کون سی کتاب سے روایت پڑھو گے؟ کم از کم اس کا شان قرآن کے برابر تو ہونا۔ ان تمام کتابوں کو میں بسم اللہ کے دعا پہ قربان کر دوں، اللہ یاری قرآن پاک کے مقابلے میں جو روایت پڑھو کی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ تم اگر بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں کہوں گا تمہاری مقام کیا ہے؟ رسول اللہ کے لیے بات کرتے ہو اور تقریر نہیں کرو چانڈیو صاحب، کتاب یہ انہوں نے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس نے پتے کھائے، حدیث میں یہ ہے کہ اس نے پورا قرآن کھا لیا بھائی، قرآن کھا لیا اور آیات غائب ہو گئے جی۔ اصلی قرآن کو بکری کھا گئی، کہتا پتے کھا گئے، پتے کھا۔ خلافت میں ٹھیک ہے، خلافت میں اب میں بات کروں، ٹھیک ہے، خلافت کی تعریف نہیں کریں گے؟ ابھی کر رہا ہوں نا، ابھی تعریف کروں۔ وہ فخر الزمان صاحب جو ہے اس کی مائک میں تھوڑا مسئلہ ہے، تب تک جاری رکھیں گے، اس کے ساتھ وہ سیٹ ہو جائے گا تو مجھے چتر بھائی بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، جب ریڈی ہوں گا تو فخر الزمان وہ انتظار کریں گے۔ آج اللہ یاری کو ذلیل ہونے دو، قسمت سے ہم آتے ہیں۔ نہیں، ہم آپ کو عزت دیں گے نا، ہم تو آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ دوسروں کو ذلیل کرنے کے چکر میں کیوں ہیں بھائی؟ اچھا چانڈیو صاحب جس نے دیکھیں، وہ میں قرآن کو غلط نہیں کہتا، وہ آپ کے کتب کہتا ہے نا، وہ تو میرا تو عقیدہ نہیں ہے۔ عرض یہ ہے چانڈیو صاحب بات سنیں، آپ جو مناظرہ کریں گے نا، پہلی بات یہ ہے کہ مناظرے کے لیے اچھے مائک کا انتظام کریں۔ ابھی جو مائک ہے آپ کا، یہ آپ کے منہ سے دور ہے، آپ کے چہرے سے دور ہے۔ کوئی ایسا مائک ہو نا کہ چہرے پہ لگائیں، ہاں وہ ہیڈ پیس ہو نا، وہ بہت بہتر رہے گا، آواز سب کو بہتر سنائی دے گا۔ پہلی میرا گزارش آپ سے یہ ہے، سن رہے نا؟ یہ جو آپ کا جو کیمرہ ہے بہترین ہے، مائکروفون آپ کا اچھا نہیں ہے، مائکروفون کا ذرا انتظام کر لیں مناظرے کے لیے۔ جہاں تک قرآن میں خلافت کا تعلق ہے، خلافت کا تعلق ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے کہ آپ ابو بکر عمر کا خلافت قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ابو بکر عمر کا خلافت، اور تمہارا نظریہ غلط ثابت کروں گا۔ اوکے بھائی، ٹھیک ہے، تعریف نہیں کریں گے بھائی، یہ ابو بکر عمر کا خلافت قرآن سے ثابت کریں گے بھائی۔ وہ تو پہلے بھی آپ 2-3 دفعہ اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں نا، وہ آپ پہلے بھی اسی پہ زور لگا چکے ہیں 2-3 دفعہ، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مطمئن ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تعریف کروں بھائی۔ ہاں ابھی تعریف کروں خلافت کی؟ اور بھائی اب جھولے پہ آپ کو بٹھا دیا نا، جھولے سے اٹھ کے آ جاؤ ادھر، کیمرہ وہ مائکروفون کے قریب آ جاؤ، تعریف اب ذرا سنائی بھی دے کہ آپ کیا تعریف کریں گے۔ بھائی آپ جو سائنس بیٹھے ہوئے ہیں، قلندر بخش، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز آ رہی، لیکن صحیح بات یہ ہے میں بہت دھیان سے سنتا ہوں، تب جا کے آپ کے الفاظ مجھے سمجھ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی میں ان کو جھولا تو دیا ہے، مائکروفون نہیں دیا ہے سپاہی صاحب والوں نے۔ دیکھیں آپ کے ساتھ کیسے انہوں نے برتاؤ کیا، جھولے پہ بٹھائے، مائکروفون نہیں دیا آپ کے ساتھ۔ سپاہی صاحب والوں سے آپ احتجاج کریں۔ اللہ یاروی صاحب ٹائم بران کریں، ٹائم بتا دے کتنا رکھنا ہے، بتا دے مجھے۔ تعریف 1-1.5 منٹ میں کر دو، بس 1.5 منٹ میں تعریف کرنا ہے نا، آپ نے کون سی کتاب سنانا ہے، تعریف کر دیں 1.5 منٹ۔ قرآن کا کیا ہے؟ سورۃ نور، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ پاک نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل کی اور فرمایا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اے ایمان والو تم میں سے خلیفے بنائے گا زمین میں، یعنی تم میں سے حکمران بنائے گا زمین میں۔ جب بھی حکمرانی قرآن پاک میں مومنین کا ذکر ہوا ہے اللہ پاک نے ان کو خلیفہ کہا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اوکے سمجھ گیا ہے۔ اور شیخ صاحب آپ اس چانڈیو صاحب خلیفہ بیچ میں بات نہ کریں نا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے تم نے خلیفہ بنائے گا۔ ہاں اللہ نے بنایا نا، تو اللہ نے ابو بکر عمر کو خلیفہ نہیں بنایا نا، اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ طریقہ ہے آپ کا؟ اچھا چانڈیو صاحب آپ ان کو پابند بنا رہے، قلندر بخش صاحب آپ ان کو کیوں پابند نہیں بنا رہے؟ صرف آپ نے تعریف کرنی تھی نا، آپ نے آیت سنانا شروع کر دیا۔ یہ تعریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ میں سے خلیفہ ہونے، اور چانڈیو صاحب اسی آیت پر آپ سے 2 دفعہ پہلے بھی مناظرہ ہو چکا ہے نا۔ ابھی دوسری آیتیں بھی پڑھوں گا، ابھی تو برابر کیا ہے میں نے، ابھی تو میں نے تعریف اور کی ہے چانڈیو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے چانڈیو صاحب اس بات قرآن میں لکھا ہوا او صحیح چانڈیو میرا جواب تو دے دو۔ یہ آپ سے اسی آیت پر 2 دفعہ پہلے بھی مناظرہ ہو چکا ہے، صحیح ہے؟ ایک آیت نہیں پڑھوں گا اور کیا آیت پڑھوں گا؟ اور میرے سوال کا جواب دے دو چانڈیو صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا اسی آئے استخلاف پر آپ سے پہلے بھی میرا مناظرہ ہو چکا ہے 1 یا 2 دفعہ، صحیح ہے؟ ایک آیت پہ ہاں ایک بات ہوئی ہے، کس نے انکار؟ بھائی آپ نے ایک دفعہ زور لگا دیا ہے نا، وہ سب لوگوں نے دیکھ لیا، اب کیا مل گیا آپ کو مزید؟ قرآن میں آپ کو ایک ہی آیت آتی ہے، اور قرآن میں سے آپ کے پاس صرف ایک ہی آیت ہے، باقی کو بکری کہا گئی ہے۔ یہ چلا رہا ہے مائکرو وہ سپاہی صاحب والوں سے کہہ دو یار ایک مائکرو فون لے کے دے، آپ چلا بھی رہے ہیں، میں سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا ہے۔ میرا آواز آ رہی ہے اور آپ جان بوجھ کر میرا آواز کم کرتے، صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے میں چانڈیو بیچارے کو چولہے پہ بٹھا دیا۔ چانڈیو بھائی آپ کے مائک آپ کے نزدیک لگا ہے یا لیپ ٹاپ آپ سے دور پڑا ہے اس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں۔ میں نکال کے ڈائریکٹ مائک آن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں چلو آگے ذرا چینج کرو مائک کا سسٹم، ذرا چینج کرو میرے بھائی۔ ٹھیک ہے اب بولو ذرا کچھ۔ نہیں اب صحیح نہیں ہے، اب تو اور بھی دور ہو گیا، اب تو اور خراب ہو گیا۔ اب اتنا دور ہے جیسے کمرے کے باہر سے آپ بات کر رہے ہو۔ وہ صحیح تھا نا، آواز سمجھ میں تو آ رہی ہے، لوگ خامخواہ آپ اس بات کو بڑھا رہے ہیں۔ نہیں چلیں بھائی ہم مان گئے، ہم ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی لیکن ہم اگلے ہفتے آپ سے اسی آیت پہ گفتگو کریں گے، کوئی بات نہیں چانڈیو صاحب، صحیح ہے؟ ابھی بات ہوگی، ابھی نہیں، ابھی تو وہ منتظر ہے نا، ابھی تو ان کو ٹائم دیا نا۔ ابھی اپنے شیخ صاحب ہیں ادھر، وہ آ گئے بھائی اپنے، وہ آئے ہوئے ہیں لیکن مائک کا مسئلہ ہے اس کا حضرت ابھی تک وہ ریزالو نہیں ہوا ہے، وہ اس پہ لگا ہے لیکن ادھر بھی مائک کا مسئلہ چل رہا ہے۔ نہیں ہے بھائی ادھر نہیں ہے، وہ جو فخر الزمان صاحب کا ہاں اس کا کیمرہ بند ہے، وہ بیٹے ہیں لیکن اس کا مائک کا ایشو چل رہا ہے۔ چلیں بھائی قلندر بخش صاحب اس کو کہے نا بات کرے۔ میں کیا بات کروں بھائی، آپ نے کہا اگلے ہفتے مجھ سے مناظرہ کر لیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، گرچہ پہلے آپ یار تو پچھلے ہفتے چانڈیو صاحب آ جاتے نا تو وہ فخر الزمان کے ساتھ ہم نہ رکھتے، آپ کے ساتھ ویسے بھی مائک ابھی خراب ہے نا، آپ کا بھی خراب آ رہا ہے نا، آواز آپ کی بھی صاف نہیں آ رہی ہے، کیسے چلے گا؟ بن کے بیٹھے ہوئے ابھی وہ ان کو بالکل چلیں چانڈیو صاحب ایک بات مجھے بتائیں، دیکھیں تم سپاہی صحابہ والوں کو قرآن سے صرف ایک ہی آیت آتی ہے، جو بھی آ جاتا ہے نا، آپ سے پہلے بھی اس آیت پہ بات ہو چکی ہے۔ پڑھوں گا یاری، دل تھام کر بیٹھو، موضوع شروع تو کرو۔ میں عرض یہ ہے کہ اس آیت پر آپ سے پہلے میں بات کر چکا ہوں 1 دفعہ، آپ کو اور آیت نہیں آتے قرآن میں؟ دوسری بھی پڑھوں گا نا، دوسری بھی پڑھوں گا، کیا سن رہے ہو؟ یا اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، صرف ایک ہی آیت آپ کے پاس بچ گئی ہے نا۔ نہیں ہے تلاوت موضوع نہیں ہے، پہلے ولی اثر
लोगों ने बात कीजिए, एक दफा है, फिर दूसरी मर्तबा एक बात बताओ चांडियो साहब, आपके सिंध में तो बड़े बड़े बकरियां होती है ना, आपने खुद देखा होगा कि बकरी पेपर भी खा लेता है, प्लास्टिक भी खा लेता है, पत्ते भी खा लेता है, तो आपने सवाल ये कैसे किया कि कुरान को कैसे खा लिया बकरी ने? बात करेंगे नहीं करेंगे पूछे उनसे। अभी आगा जान आप ये बताएं। आ गए ना, फखरुज़्ज़मान साहब आ गए, फखरुज़्ज़मान साहब आ गए। सही हो गया फखरुज़्ज़मान साहब, आपके माइक हाथ से इशारा करें। नहीं है, माइक ठीक नहीं है उसका। एक दफा क्या हो गया है? देखो मुसलमानों भाग रहा है। और भाग नहीं रहे। फखरुज़्ज़मान साहब को लेते हैं, एक मिनट, फखरुज़्ज़मान भाई को लेते हैं। चांडियो साहब आपसे अगले हफ्ते गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। अब तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया, लेकिन हम जो है आप सिपाही साहबा वालों से, अब्दुल जब्बार हैदरी वगैरह ग्रुप से बड़ी हमारा शिकवा है कि इस बेचारे को आप लोगों ने इस तरह बेइज्जती करा दी, इसको झूले पे बिठा दिया, माइक भी नहीं दिया। बहुत गलत काम किया आपके साथ इन लोगों ने।